بچہ پتھر مارے میرے محمد کو مکہ کی گلیوں میں تو وہ اپنی ماں کے پلوں میں جا کے نہ چھپے، جب کوئی گالی دے میرے محمد کو طائف کے بازار میں اس وقت وہ اپنے ماں کو جا کے نہ سنائے، جب کوئی کسی اور جگہ سے اسے کوئی بولیاں سنائے، گالیاں دے، جادوگر کہے، مجنون کہے، ساحر کہے، اس وقت اپنی ماں کے پاس نہ جائے، میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، میرا نبی، میرا دلارا، میرا پیارا، میرا محبوب میرے پاس آئے، مجھے سنائے، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، فلاں نے ستایا، فلاں نے مارا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، مجھے غیرت کو، میری غیرت قبول نہیں کرتی۔ یہ تو پیار ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے، اور یہ اعلیٰ درجے کی کا پیار ہے، انتہا ہے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا نبی رو کے مجھے سنایا۔ طائف میں جب گئے اور طائف والوں نے پتھر برسایا، خون سے لال لال ہو گئے، اس وقت اپنے رب کو دیکھا، اے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں میں متعین ہوتے ہیں فرشتے، ان کو بھیجا، دیکھو میرے محبوب کا کیا حال ہو چکا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ گئے فرشتے، راستے میں اپنا پر بچھا دیا، اللہ کے رسول حکم ہو، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ادھر ایک پہاڑی ہے، ادھر ایک پہاڑی ہے، بیچ میں مکے کا طائف کا شہر ہے، ان دونوں پہاڑیوں کو ہم آپس میں ٹکرا دیں، بیچ میں ان کا نام و نشان مٹ جائے، پوری قوم ستو بن کے رہ جائے، ان کی چتھڑے اڑ جائیں، تاریخ میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دونوں پہاڑیاں اگر آپس میں ٹکرا جائیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ بس حکم تو دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رب اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، کیا میں اس کے لیے اتنا نافرمان بن جاؤں کہ اس کے بندوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ زندگی دیا ہوا ہے، اللہ کھلا پلا رہا ہے، ان کو میں مروا دوں؟ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ رب اگر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو میرا بھی تو فرض ہے کہ اپنے رب سے پیار کروں، اس کے بندوں سے پیار کروں۔ نہ، ایسا نہ کرو۔ ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ نہیں جانتے یہ بیچارے مجھے، میری اصلیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، یہ نہیں جانتے، انہیں ہدایت دے اللہ۔ اور ایک وقت آیا پورا کا پورا طائف مسلمان تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مما کے لیے جب ان کی یاد تازہ ہوئی، کہا اے اللہ ابراہیم کو تو نے منع کیا، لیکن میرا دل کرتا ہے میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھوں، بس دیکھ تو لوں ایک نظر۔ 6 سال کا تھا جب میں، اس وقت میری مما کا انتقال ہو گیا، قبر کو تو دیکھ لوں، جا کے سامنے سے گزر کے چلا جاؤں یا وہاں کھڑا ہو کے تھوڑی دیر اور دیکھوں میں اپنی مما کی قبر۔ اللہ تعالیٰ نے، ہل گیا اللہ تعالیٰ کا عرش۔ میرا نبی ایک شوق ظاہر کرتا ہے، ماں کی قبر دیکھیں گے، کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ماں ہے، گرچہ وہ مسلمان نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہوں نے ایمان لایا، 6 سال میں تو وہ نبی بنے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ماں ہوتی ہے، اور اس ماں کی ممتا کے سامنے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم نازل کرتا ہے، جبریل بتاؤ میرے نبی کو کہ وہ اپنی ماں کی قبر کے سامنے جائیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ وہاں جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اگر مغفرت کی دعا کریں گے تو پھر مجھے رد کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں نے کہہ رکھا ہے جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے نبی کی بات میں رد کرتا نہیں، اور قرآن کا وعدہ بھی جھوٹا ثابت کرتا نہیں۔
قرآن میں میں نے کہہ رکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو جب میں کفر یا شرک کی حالت میں مرنے والوں کو معاف نہیں کرتا تو میرے نبی کو بتا دینا وہ جائیں ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں، دل میں تھوڑی سی تسلی حاصل کریں، اپنی ماں کو یاد کر لیں، اگر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیں مغفرت کی دعا نہ کریں. یہ بھی بتا دینا یہ صرف میرے پیارے نبی کے لیے خاص ہے، بعد میں جو ان کی امت آئے گی تو یہ نہ سمجھے کہ نبی کی سنت ہے غیر مسلم ماں ہو تو اس کی قبر میں جا سکتے، ایسا کوئی نہ سمجھ لے. اس لیے بتا دینا یہ صرف میرے محبوب کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی غیر مسلم ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں. ماں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب کا واقعہ حوالہ دیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا واقعہ. ماں تھی، ایک ماں، ان کی ماں کا نام تھا حنا اور ان کے باپ کا نام تھا عمران. یہ دونوں کون تھے؟ صحابی تھے. کون سے نبی کے؟ زکریا علیہ السلام. زکریا ایک نبی تھے اور ان کے قریب رہنے والے لوگ تھے، ان کے گاؤں کے تھے، فلسطین میں خاص طور سے اریحا یا اس کے کا جو ایریا ہے بیت المقدس کا، تو وہاں کے ایریا میں حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور زکریا نبی علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے. اس وقت ان کا ایک آدمی شخص تھا، شاگرد یا ان کا قریبی دوست، جو ان نبی پر حضرت زکریا پر ایمان لایا ہوا تھا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں رہا کرتا. کبھی کبھی ان کی بیوی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دین سیکھ کے چلی جایا کرتی تھی. تو یہ میاں بیوی تھے، عمران آدمی کا نام اور حنا عورت کا نام، میاں بیوی یہ دونوں. ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ان لوگوں میں سے بہت دعا کرتے تھے اللہ کوئی اولاد تو دے دے. ہمارے نبی کو دیکھ کر صبر ہوتا تھا، ہمارے نبی کو بھی اولاد نہیں، اگر ہمیں بھی اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو چلو صبر کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ کوئی تو اولاد تو دے دیتا. ایک دن ان کی بیوی حنا نے ماں کیا چیز ہے؟ ماں وہ ہے جو عرش کو ہلا دے، ماں کی دعا وہ ہے جو سمندر کو روک دے، ماں وہ ہے جو اگر چاہے اپنی دعاؤں سے ہواؤں کا رخ موڑ دے، آندھیوں کو پھیر دے. بڑے سے بڑے کارنامے ماں کی دعائیں کرتی ہیں. ماں کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے جہنم کو بجھا دے. اسی لیے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں کو رلا کے، باپ کو رلا کے حج کرنے جاؤ گے، مکے میں رب نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ ماں باپ کی رضامندی میں، ان کی خوشنودگی میں. سوچتے ہو ماں باپ کو رلانے کے لیے اتنا کافی ہے، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، وہ میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. 70 بار اگر کسی کو قتل کرے، ماں یا باپ اگر کسی انسان کو 70 مرتبہ قتل کرے، ایک بار قتل کرے پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر قتل کرے پھر وہ زندہ ہو جائے، 70 بار بھی اگر قتل کرے تو بھی وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا خبردار خبردار، نہیں کہہ سکتے ایسا. اف ایسا سوچ رکھتے ہیں، یہ تو ہم عام سمجھتے ہیں، ان کی سوچ پتہ نہیں کیسی ہے. بہت بڑا گناہ ہے، عقوق ہے، نافرمانی ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی میں جن کا نام آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے فرض نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا، نہ سنتوں کو نہ نفلوں کو. ماں باپ جن کے ناراض ہیں، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، چاہے انہی کی غلطی کیوں نہ ہو،
اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہیں تو ان کا روزہ نماز قبول نہیں ہوتا، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی قدر کرو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو یاد دلا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ جو شخص تھے حنا اور عمران، یہ حنا اور عمران، حنا نے دعا کی، اے اللہ رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبلها منی۔ اے اللہ کوئی اولاد دے دے، اگر تو اولاد دے گا اے اللہ تو پیٹ میں جو بھی مجھے دے دے، میرے پیٹ کے بلڈر میں، رحم میں تو جو بھی دے دے، میں پہلے ہی نظر مانتی ہوں۔ انی نذرت لک، میں نے نظر مان لیا اے اللہ جو بھی تو دے گا، ما فی بطنی محررا، جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا وہ آزاد ہوگا، میرے گھر میں نہیں رہے گا، میری ملکیت میرے آس پاس، میں اس کو اپنے کام میں نہیں استعمال کروں گی، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، سیدھا اس کو اٹھا کے لے جا کے بیت المقدس جو فلسطین کی مسجد ہے بیت المقدس وہاں لے جا کے رکھ دوں گی، اور پلے گا بڑھے گا وہی، اور اسی مسجد کی خدمت کرے گا، جھاڑو لگائے گا، جو کچھ بھی کرنا ہوگا اسی مسجد کی کیا کرے گا، بس اس کو میں پیدا ہونے کے دن ہی آزاد کر دوں۔ لیکن یہ تو احساس ہوگا کہ میں ماں ہوں، ماں بننے کا اتنا شوق، اتنی خوشی ہوتی ہے ماں کو، وہ تکلیف جو 9 مہینے 10 مہینے ہوتی ہے، ولادت کی تکلیف اور کیسی تکلیف، اس کے باوجود بھی ایک ماں بننا چاہتی ہے، بار بار بننا چاہتی ہے، کیا محبت ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا اے اللہ میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں، اسے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، حنا کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ جب بچہ آ گیا، بچہ جب پیدا ہوا، اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب ان کو جنم دیا تو ارے دیکھو تو کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے کیا ہے، وَضَعَتْهَا أُنثَى، لڑکی پیدا ہوئی۔ اب ان کا دماغ خراب ہو گیا، میں نے تو نظر مانا ہوا ہے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں اس کو آزاد کر دوں گی، مسجد میں ہی رہنا بسنا، وہیں پلنا بڑھنا، اور وہیں اس کی خدمت کرنا، جھاڑو لگانا، جو بھی کرنا مسجد میں کیا کرے۔ یہ لڑکی ہے، لڑکی کو میں کیسے جا کے مسجد میں چھوڑ دوں؟ بچپن تو کسی طرح سے گزر جائے گا، اگر یہ بالغ ہو جائے، تھوڑی بڑی ہو جائے تو وہاں اکیلی کیسے مسجد میں رہے گی؟ لڑکی کو کوئی مسجد میں چھوڑ سکتا ہے بھلا اکیلے؟ گھبرا گئی، کیا کروں کیا کروں؟ قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا اے اللہ پھر تو میں نے بیٹی کو جنم دیا، وليس الذكر كالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح سے تو نہیں ہو سکتا، لڑکی کے مقابلے لڑکا اکیلے رہ سکتا ہے، لیکن لڑکی کو میں کیسے اکیلے چھوڑ دوں؟ اور اللہ جانتا تھا کہ یہ کیا پیدا، اللہ نے کہا نہیں اب بدلنا نہیں، حنا تم نے دعا کیا تھا، تم نے نظر مانا ہوا تھا کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا اسے لے جا کے مسجد میں چھوڑ دوں گی، لیکن اب بدلنا نہیں، لے جا کر مسجد میں رکھ کے آؤ۔ اٹھایا اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے جا کے مسجد میں رکھ دیا، مسجد سے باہر آ گئی بیٹی، لیکن کیا کرے نظر مانی ہوئی تھی۔ اب وہاں گاؤں والوں میں اختلاف ہونے لگا، مسجد کی خادمہ بنے گی، مسجد کی بہت نیک اور بہت نام والی لڑکی بنے گی، یہ میں اس کی پرورش کروں گا، میرے یہاں جائے گی رہے گی، میرے یہاں سے کھانا جائے گا، میرے یہاں سے کپڑا لتا سارا کچھ میں اس کا ضامن بنوں گا، کفیل بنوں گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کون ہے جو کفالت کرے گا مریم کا کھانا پینا، جائے گیر کون بنے گا، کون جائے گیر رکھے گا اپنے گھر میں؟ ہر آدمی کہہ رہا میں رکھوں گا، لڑنے لگے۔ جب یہ لڑائی ہو گئی، لڑائی چھڑ گئی، تو نبی جو تھے زکریا علیہ السلام انہوں نے کہا چلو ہم قرعہ کر لیتے ہیں، یعنی لوٹری کر لیتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کے یہاں وہ جائیگیر ہوگا اس بچی کا۔
بولے ٹھیک ہے. قلم اذ یلقون اقلامہم، قلم کو پانی میں ڈالنے لگے. نہر میں پانی بہ رہا تھا، چلو اپنا اپنا قلم اس میں ڈالو. تو جس کا قلم بہ کے چلا گیا وہ ہار گیا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کا قلم نیچے بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جیت گئے. فتکفلھا زکریا، زکریا جاگیر بن گئے. اب کھانا یہاں سے جائے گا، پانی یہاں سے جائے گا، دیکھ بھال یہیں سے ہوگی، رکھ رکھاؤ ان کی پوری پرورش اس بچی کی کون کریں گے؟ زکریا نبی علیہ السلام. اب آیا مزہ. دیکھیں اس کے بعد جاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں جاتے ہیں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بڑا پیارا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جیسے جب بھی جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، یہ موسم نہیں ہے انگور کا، موسم نہیں. ابھی آم ملے گا کہیں؟ اگر کسی کو دیکھیں تازہ تازہ آم رکھا ہوا ہے، حیرت ہوگی نا. اور اس وقت حیرت اور زیادہ ہوگی، یہ تو میرے گھر میں جاگیر ہے، کھانا میرے یہاں سے آنا چاہیے، کپڑا لتا میرے یہاں سے آنا چاہیے، سارا کچھ میرے گھر سے آتا ہے، میرے گھر میں تو آم ہے ہی نہیں. اس وقت بے موسم اس کے پاس آم آیا کہاں سے؟ انگور آیا کہاں سے؟ بے موسم. یہ کپڑے آئے کہاں سے؟ ہمارے گھر سے تو نہیں آیا. ہمارے پاس اتنے اچھے کپڑے نہیں، اتنے اچھے پھل فروٹ ہمارے گھر میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا ہمارے گھر میں نہیں ہے. یہ آیا کہاں سے؟ قال یا مریم ان لک ھذا. زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم، اے مریم کہاں سے آیا؟ کسی سے تم نے مانگا تو نہیں ہے؟ تو جادو تو نہیں سیکھ رہی ہے؟ جادو سے یہ سب لا رہی ہے؟ کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہے؟ یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ مریم بتا، میرے گھر سے تو نہیں آیا. تو کہاں سے منگائی؟ کیسے؟ جادو کیا ہے؟ ڈانس سیکھتی ہے. گاچھ میں بیٹھ کے اڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ گاچھ میں اڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کہیں وہی ادھری سے کچھ کرور کے تو نہیں آئی ہے؟ باڑین پہن کے نچ. قال یا مریم ان لک ھذا، مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جب رزق دینے پر آتا ہے بے حساب، گن گن کے نہیں دیتا، اور موسم دیکھ کے نہیں دیتا، سیزن ویزن نہیں دیکھتا، جب جو چیز چاہے دے دیتا ہے. بھلا یہ موسم کو جو پیدا کرتا ہے وہ موسم کا انتظار کرے گا پھل دینے کے لیے؟ نہیں، بے موسم جو چاہتا ہے دے دیتا. مریم تم نے کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. زکریا کے دل میں آیا ہنالک دعا زکریا ربہ. یاد آیا زکریا کو میں نبی تھا، کیسے بھول گیا؟ اس بچی نے مجھے سبق دیا کہ بے موسم اللہ پھل بھی دے سکتا ہے. تو جب بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسم اس بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ وہ مقام تھا، کھڑے ہو گئے محراب پر. ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے کہا اے اللہ اس بوڑھے کو بھی اس بچی کی طرح سے بے موسم اولاد دے دے. اس کو بے موسم پھل دیا، اس کو بے موسم اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا بڑا پیارا لڑکا دینے والا ہوں. تم نے جو اس بچی سے انسپائر ہو کے جو تم نے ہم سے مانگا، تمہارا مانگنے کا یہ طریقہ مجھے بھا گیا. ایسا لڑکا دوں گا کہ تم بھی کیا یاد رکھو گے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک ایسا لڑکا دیں گے جس کا نام ہوگا یحییٰ.
اور ان سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں ہوگا. یہ پہلا نام ہوگا یحییٰ نام کا. یوحنا آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہوگا. جیسس کہتے ہیں عیسیٰ نبی کو، میری کہتے ہیں مریم کو، یوحنا یہ جو حنا ہم کہتے ہیں ان کو موسیس کہتے ہیں، موسیٰ کو. یعنی نام تھوڑا سا چینج ہوا ہے عبری اور انگلش میں، لیکن عربی میں جب قرآن میں آتا ہے تو اس طرح کا نام آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ، جون ابراہیم کو ابراہم، تو جون کہتے ہیں یحییٰ کو. ان کا نام کیا تھا؟ یحییٰ، جو زکریا کو اللہ تعالیٰ نے دیا. لم نجعل له من قبل سمیا، یہ نام آج سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں تھا، اور ہم اسے بھی نبی بنائیں گے. یحییٰ نبی ہوگا اور وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے یہاں سے پیغام لینے والا ہوگا، اور وہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا لڑکا ہوگا تمہارے لیے. یہ جو بچی تھی جو پیدا ہوئی اور مسجد میں رہ گئی تھی جا کے، تھوڑے دنوں بعد اچانک بڑی ہوئی، تھوڑی سی بالغ ہو گئی. اس عمر میں اب اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ ماں بننا اور عورت کے درجے اور منزلے کو، اس کو محسوس کریں. ماں کیا چیز ہے، بیٹی کیا چیز ہے، بیوی کیا چیز ہے، ان کی قدر کریں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اگر وہ نہ پیدا ہوتی تو انسان اس دنیا میں آج کے دور میں خاص طور سے کوئی انسان زندہ ہی نہیں ہوتا. وہ بلڈ پریشر سے، ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہوتا. اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں مرد کے اندر کہ بیوی نہ ہو، ماں نہ ہو، بیٹی نہ ہو تو وہ بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک سے فوراً مر جائے. اتنی پریشانیاں بھری ہوئی ہیں. انسان اگر زندہ ہے تو انہی نعمتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہوئی ہے، تو اس کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. اب مریم کی کہانی شروع ہو رہی ہے. مریم جو کہ ماں بنی، اور کیسے بنی؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اپنے گھر سے، یہ گاؤں ہے نا، گاؤں سے پورب طرف، یہ جو بانس جھاڑ ہے نا پورب میں، اسی طرف پورب کی طرف کچھ جھاڑ جنگل تھا. تو وہ بالغ ہو گئی تھی. اچانک ان کے دل میں کچھ ایسا ہے، اللہ نے ڈالا کہ وہ مسجد سے نکل کے وہ اس طرف چلی گئی اور جنگل میں رہنے لگی. مسجد میں بھی نہیں، اپنے گھر والوں میں بھی نہیں. گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، مسجد کو بھی چھوڑ دیا، جنگل میں چلی گئی، وہیں رہنے لگی. اچانک ایک دن ایک آدمی آ رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا، اللہ نے بھیجا ایک فرشتے کو، اور اس فرشتے نے کیا کہا، کیا کیا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا اس نے اپنے کو روپ دھار لیا انسان کا، بالکل پرفیکٹ انسان. بشرًا سویّا، پرفیکٹ انسان، کوئی نہ پہچان سکے کہ یہ کوئی دوسرا ہے، یعنی انسان کا روپ دھار لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے کون ہو؟ میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ تم آدمی ہو، میں لڑکی ہوں، میری طرف کیوں آ رہے ہو؟ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، خبردار رک جاؤ، وہیں میری طرف مت آؤ، میں لڑکی ہوں، میں تمہیں پہچانتی بھی نہیں، کون ہو، میری طرف کیوں آ رہی ہو، کیوں آ رہے ہو؟ اس آدمی سے کہہ رہی ہے. وہ رک کے وہ کہتے ہیں انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، فرشتہ ہوں، ان کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، فرشتہ. کیوں بھیجا اللہ نے میرے پاس؟ آپ کو پتا ہے دو عورتیں ہیں، دو عورتیں جن کے پاس اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے. 1,24,000 نبی رسول مرد ہوئے لیکن عورت کوئی نبی نہیں ہوئی. 1,24,000 نبیوں کے پاس فرشتے آئے لیکن عورتیں دو ہیں.
دو عورتوں کے پاس فرشتے آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، موسیٰ اور مریم۔ موسیٰ کی ماں جب اپنے لخت جگر کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا رہی تھی، اس وقت فرشتے نے آ کے پیغام سنایا تھا موسیٰ کو، موسیٰ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، سمندر سے اچھا بھلا نکال کے تمہاری گود میں لا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دے گا اس بچے کو۔ اور یہاں مریم سے اس نے کہا انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاک باز اور مقدس لڑکا دے سکوں۔ وہ ڈر گئی، لڑکا دے سکوں، یہ مجھے غلط ارادے سے تو نہیں آیا، لڑکا دے گا، میں لڑکی ہوں، یہ آدمی ہے، مجھے لڑکا دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ یہ برے ارادے سے نہیں آیا ہے، مجھے ایسا کچھ کرے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور فرشتہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ڈر ختم ہو گیا، لیکن ان کو گھبراہٹ ہوئی، بن بیاہی ماں بنوں گی میں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، کیسے ہو سکتا ہے میرا لڑکا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی آدمی نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میرے پاس آیا، کبھی کوئی آدمی میرے پاس نہیں آیا۔ اور معہود تو یہی ہے، جب تک عورت کے پاس آدمی نہ آئے، اولاد نہ ہو۔ میرے پاس تو کبھی کوئی نہیں آیا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں مجھے۔ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، کیسے ہوگا میرا لڑکا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدچلن ہوں، میں بری عورت بھی نہیں ہوں، بدچلن بھی نہیں ہوں، نہ کسی مرد نے شادی کے بعد ہی صحیح میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا ایسے بس اللہ نے چاہا ہوگا، اللہ نے چاہا ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ اب وہاں انہوں نے پھونک ماری، دور سے پھونک ماری۔ جو پھونک مارا جاتا ہے ہر بچے کو چوتھے مہینے میں پیٹ میں، اور اس میں جان پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے، ماں کو احساس ہونے لگتا ہے چوتھے مہینے میں پیٹ میں، ادھر ہاتھ کو چھو پاتی ہے، ادھر پیر کو چھو پاتی ہے ماں، اور خوش ہوتی ہے میرا بچہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے۔ تو ویسے ہی پھونک ماری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بلیڈر میں رک گئے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ اب کیا ہوا؟ دن گزرتے چلے گئے، اور وہ تو وہاں رہ گئی تھی، کسی نے دیکھا نہیں تھا، گاؤں سے لوگ جاتے بھی نہیں تھے ان کی طرف کہ انہوں نے خود کو چھپا لیا ہے، چلو جانے دو، جب من کرے گا آ جائے گی، نہ مسجد میں آ رہی ہے نہ گھر آ رہی ہے۔ اپنے گاؤں سے پورب جانب جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی تھی۔ اب دیکھیں، یہ ہوا کہ دن قریب آ گیا، جب دن قریب آیا، 9 مہینے پورے ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کہتے ہیں وہ جو درد ہوتا ہے پیٹ میں، بچے پیدا ہونے کے وقت درد شروع ہوتا ہے پیٹ میں، تو اس کو عربی میں مخاض کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جو بستر جہاں جھاڑیوں میں وہ جگہ لی ہوئی تھی، وہاں کھجور کے پیڑ بھی تھے، تو ایک کھجور کے پیڑ کے سامنے وہ آ گئی، جب وہ درد ہوا، بڑا درد ہوا، تو تڑپتی ہوئی وہ اس پیڑ کے پاس آ گئی، ادھر گر رہی ہے، ادھر پٹکا رہی ہے، اور برا حال ہے، مضطرب ہے، اور اس برے حالت میں اس درخت کے پاس آ گئی، اور اس درخت کو اس طرح سے پکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے، اس کی شاخیں اور ٹہنیاں گری ہوئی تھی نیچے تک، دونوں ہاتھوں سے اس طرح پکڑا اور کہا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش اے اللہ، یا اللہ
یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اتنا درد، اتنی تکلیف۔ اے اللہ، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تو اسے انکار ہی کر دی ہوتی، لیکن تیرا حکم ہے، تیری مشیت ہے، میں اسے ٹال نہیں سکتی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر گئی ہوتی اس درد کے شروع ہونے سے پہلے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری داستان بن گئی ہوتی، کوئی مجھے